ایک وہ ملک ہے سعودی عرب جو کامل طور پر مغرب کا غلام ہو چکا ہے، اور اتنا بے اختیار غلام ہے کہ ہزار کوشش بھی کرے وہ اس غلامی کے بندھن سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس کا تمام اقتصادی سرمایہ 100% مغربی ممالک کی تجوریوں میں جمع ہے، اور خصوصاً امریکہ میں، اور اس کا تمام تر سیاسی اور سیاسی بقا کا انحصار مغربی ممالک کی پشت پناہی پر ہے۔ تمام وہ فوجی طاقت تمام وہ ہتھیار جو فوجوں کے بقا کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں وہ امریکہ کو مغربی طاقتوں سے مل رہے ہیں، سعودیہ کو مغربی طاقتوں سے مل رہے ہیں، اور جس دن یہ چاہیں اپنا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں اسی دن ان کی فوجی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی انٹیلیجنس کا کلیتاً انحصار مغربی طاقتوں کی انٹیلیجنس پر ہے، جن کے ٹانٹے اسرائیل سے ملتے ہیں، اور دنیا خوب اچھی طرح جانتی ہے کہ آج امریکہ کی حکومت کی پالیسی واشنگٹن میں نہیں بلکہ اسرائیل میں وضع ہوتی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو ایک موقع پر ایک امریکی صدر نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہی تھی۔ اس نے تو اپنی طرف سے انکار یہ کہا تھا کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے، لیکن دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایسی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک امریکن صدر نے ایک موقع پر اسرائیل کی مداخلت سے تنگ آ کر یہ کھلم کھلا اعلان کیا، جو اخباروں میں چھپا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر اناؤنس کیا گیا، کہ اگر اسرائیل کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی وہ طے کرے گی تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ منہ سے تو یہی کہا، لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ خارجہ پالیسی طے وہیں ہوتی ہے۔ صرف اسرائیل کی بات نہیں ہے، امریکہ کی تمام طاقت کے سرچشمے بلا اشتباہ یہودی ہاتھوں میں ہیں۔ We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. We are bringing back hundreds of billions of dollars into the United States, and we understand that, and they understand that. Some of the things that have been approved and are currently under construction and will be delivered to Saudi Arabia very soon, and that's for their protection. But if you look in terms of dollars, $3 billion, $533 million, $525 million, that's peanuts for you. Should have increased it. $880 million, $645 million, $6 billion, that's for frigates. 889 million, 63 million, and that's for various artillery. Some of the things that we're now working on, thanks, and that have been ordered and will shortly be started in construction and delivered. THAAD system, $13 billion. The C-130 airplanes, the Hercules, great plane, $3.8 billion. The Bradley vehicles, that's the tanks, $1.2 billion. And the P-8 Poseidons, $1.4 billion. And what it does is it really means many, many jobs. We're talking about over 40,000 jobs in the United States. In practice, it means we're focusing on regional infrastructure projects that deliver results across multiple countries and in multiple sectors. This is nothing but historic. It will be the most direct connection to date between India, the Arabian Gulf, and Europe, with a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster.
But first there is an economic corridor of energy, transport, and communications that naturally goes through our geography, from the Arabian Peninsula, from Asia to the Arabian Peninsula to Europe. We're going to realize that. Yeah. And by the way, my sense is we're going to realize that despite whether we have formal peace or not. But do you have to give concessions? So we understand Saudi Arabia. So what would you give? Would you limit, for example, Jewish settlements in the West Bank? Again, you have a good penchant as a good journalist to try to eke out from me my negotiation stance, and of course you're not going to succeed, but you could keep on trying. But do I think it's feasible to have that? And do I think that political questions will block it? I doubt it. If there's political will, there'll be a political way to achieve normalization and a formal peace between Israel and Saudi Arabia. But, Prime Minister, that has enormous economic consequences for your investors. And if they have to bet on it right now, I'd bet on it, but I can't guarantee it. And Prime Minister, this is why I'm not trying to ink out negotiation tactics. I'm trying to understand what you're willing to give, because this is such an important partnership. Well, I'll tell you what I'm not willing to give. I'm not willing to give anything that will endanger Israel's security. That I will